میں کبھی بھی لڑکی کو سپورٹ نہیں کرتا. بچی نے ورگلایا ہے, بچی نے اپنے عشق میں مبتلا کیا ہے, اس کو بچی نے اس کو پیار میں مبتلا کیا ہے, تو ظہیر نے قدم اٹھایا ہے. ایکچوئل میں بچہ اور بچی دونوں ساتھ ہیں. بڑی دھوم دھام سے ولیمے ہونے جا رہے ہیں. ظہیر کس نیچر کا بندہ ہے؟ ظہیر بچہ ہے یا میچور ہے یا اس کی ایکچوئل نیچر کیا ہے؟ میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں اپنے پیرنٹس کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں اپنے سسرال والوں کو دھوکہ نہیں دوں گا. تو اس میں یہ کانفیڈنس. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دھوکہ تو اس بندے نے دیا, تو وہ دھوکہ تو پورے اداروں کو دے دیا, عدلیہ کو دے دیا, دھوکہ تو پورے پاکستان کو دے دیا. سر اس کے پیچھے بہت سی این جی اوز ہیں, بہت سے سیاسی کارکنان ہیں جن کا تعلق ہے کراچی سے. السلام علیکم جی, ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیری. ناظرین, کمسن بچی اور ظہیر کا جو معاملہ چل رہا ہے, پہلے ہی دن سے دو موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ بچی کو کسی گینگ نے اغوا کر لیا ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ بچی خود اپنی مرضی سے آئی ہے اور نکاح کیا اس نے اپنی پسند کا. انہی دو موقف کے ساتھ صحافت کے اندر بھی دو موقف ہو گئے. کچھ صحافی جو تھے سپورٹ کرنے لگ گئے بچی کے ماں باپ کو, اور کچھ صحافی بچی کو سپورٹ کرنے لگ گئے. میرے ساتھ فیصل خان سوری صاحب موجود ہیں. ان کے بھی ہم ولاگز دیکھتے رہتے ہیں, ان کی ویڈیوز میں یہ بچی کا بڑا ساتھ دیتے ہیں. تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ایسے دلائل ہیں جن کے بہاف پہ یہ بچی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بچی ٹھیک ہے یا ماں باپ ٹھیک ہیں؟ کوشش کرتے ہیں تمام معاملات ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. فیصل بھائی, آئے روز آپ کے چینل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ویڈیوز دوسری نہیں ہوتی جتنی یہ بچی کے حوالے سے ہیں. اتنا فالو کیوں کر رہے ہیں اس کیس کو؟ اچھا, پہلی بات, میں بچی کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں کبھی بھی لڑکی کو سپورٹ نہیں کرتا آج کل, کیونکہ لڑکیاں خراب نکل آتی ہیں. لڑکے بڑے معصوم ہیں, لڑکوں پہ ظلم ہو رہا ہے آج کل. لڑکے کو پیچھے گھسیٹا جاتا ہے, لیگ پولنگ کی جاتی ہے, گرایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ لڑکا نا بغیرت سے بغیرت ترین ہے. تو اس لیے میں ظہیر کو سپورٹ کر رہا ہوں. وجہ یہ کہ ورگلایا ظہیر نے نہیں ہے, بچی نے ورگلایا ہے. بچی نے اپنے عشق میں مبتلا کیا ہے, اس کو بچی نے اس کو پیار میں مبتلا کیا ہے, تو ظہیر نے قدم اٹھایا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں, میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے یا آپ کا کبھی ایکسپیرینس رہا ہو, تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی رسپانس دیتی ہے تو لڑکا اٹریکٹ ہوتا ہے, ادروائز لڑکا کبھی قدم نہیں بڑھاتا. تو دیٹس وائی میں ظہیر کو مکمل سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے دونوں طرفہ رپورٹنگ کرنی تھی. میں کراچی بھی اس لیے گیا تھا, میں کور کر پاتا ہر طرح سے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ میں جب کاظمی صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا, بلکہ انہوں نے اپنے وکیل سے کہہ کے ایک فیس بک پہ اسٹیٹس لگوایا اور اس میں لکھا کہ ہماری فیملی کو ہراساں کیا گیا, جبکہ فیملی دروازہ کھول کر باہر بھی نہیں آئی تھی. تو پھر مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور ایک طرفہ رپورٹنگ کرنی پڑی. اس وقت ظہیر اور بچی ایکچولی کہاں پر ہے؟ سننے میں آیا کچھ ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیس اس وقت ایکچوئل کہاں پہ بیس کر رہا ہے؟ ایکچوئل میں بچہ اور بچی دونوں ساتھ ہیں, ایک جگہ پہ ہیں. وہ کراچی ہے, ٹھیک ہے, دونوں اکٹھے ہیں وہاں پر؟ نہیں, اکٹھے نہیں ہیں, کراچی میں, شہر ایک ہے, دونوں ایک شہر میں ہیں. وہ کراچی ہے اور بچی ہے شیلٹر ہوم میں, چائلڈ شیلٹر ہوم میں, اور جو بچہ ہے وہ جیل میں تھا, لیکن ان دونوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, ظہیر کی بھی اور شبیر کی بھی, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ دونوں لاہور واپس آنے والے ہیں. ظہیر, شبیر اور وہ دونوں تینوں واپس آئیں گے لاہور, اور پھر بڑی دھوم دھام سے ولیمے ہونے جا رہے ہیں. اچھا جی, یعنی ولیمے ہوں گے؟ ہوں گے, بالکل ہوں گے, اور جو بچی کے پیرنٹس ہیں وہ بھی ضرور آئیں گے. جہاں تک ہمارے ذرائع نے ہمیں انفارمیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچی کے پیرنٹس ہیں وہ اب صلح کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بچی کی بہت تذلیل دیکھ لی. جس طرح سے یوٹیوبرز نے تذلیل کی, اس میں بھی شمار ہوتا ہوں, کیونکہ ہم نے اس طرح سے کیس کو کھینچا, اس طرح سے بڑھاوا دیا جتنا دینا نہیں بنتا تھا. اس کیس کو ایک لو میرج کے کیس تک رکھتے تو بہت تھا, لیکن بچی کے پیرنٹس کی طرف سے بھی بہت سے جھوٹ بولے گئے, اور پھر اس طرف سے کوئی ایسے بیانات نہیں آ پائے جس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی تھی. تو اس لیے میرے خیال سے کہ اب دونوں کو مل جانا چاہیے. کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جن میں آپ بھی شمار ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہیں, یعنی وہ جب چاہے انٹرویو کر آتے ہیں, جس کا چاہے انٹرویو کر آتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اتنا سپورٹ کیا اداروں نے کبھی روکا نہیں ہے؟ عدالت سے کوئی پیغام نہیں آیا کچھ اس طرح؟ جب چاہے آپ جا کے انٹرویو کر آتے ہیں, تو کتنے سورسز ہیں آپ؟ اچھا, آپ میرے خیال سے سوال کریں کہ بچی اور بچے کا آپ نے جو ظہیر کا انٹرویو کیا. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یاسر شامی کو, مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, استادوں میں گنتا ہوں اس بندے کو. اس شخص نے جب فیصل آباد کا معاملہ ہوا جس سے وہ چٹوائے گئے تھے, جوتے چٹوائے گئے تھے, انہوں نے سب سے پہلے لڑکی کا انٹرویو کیا کیونکہ ان کے سورسز اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے.
اب جہاں تک ہمارے سورسز کی بات ہے, ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں کہ سب سے پہلے ایکسکلوسیو انٹرویو ہم نکال کے لائیں تاکہ ہم اپنے ادارے کو خوش کر سکیں, اپنے باس کو خوش کر سکیں. ہمارا باس ہم پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہمیں پے کرتا ہے نا. تو میں ایک ادارے میں آپ ٹی وی میں ایز اے اینکر پرسن جاب کرتا ہوں, تو دیٹس وائی مجھے وہ انٹرویو ملا کیونکہ ہم نے اپنے سورسز کو استعمال کیا, بہت سے ریفرنسز ہم نے استعمال کیے, تو پھر ہم وہاں تک پہنچے تھے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سینئر ہیں, جن میں اقرار الحسن صاحب بھی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ بچی نے خود سے انکار کیا کہ میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دینا. جب میں نے انٹرویو کر لیا تھا بچی کا, تو بچی کے ساتھ تقریباً 30 منٹ تک میں اس سے بات چیت کرتا رہا, بہت سے سوالات کیے. اس میں ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ آپ باقی یوٹیوبرس کو, باقی اینکرس پرسن کو کیوں نہیں انٹرویو دے رہی. تو اس نے کہا کہ میں جب دیکھتی تھی کہ یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو خبر دینے کی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز کیا ہے, معاملہ ہوا کیا ہے, لو میرج کا معاملہ ہے, یہ بھاگنے کا معاملہ ہے, یہ ورگلانے کا معاملہ ہے, تو یوٹیوبرز نے تذلیل کی ہے ہماری. تو دیٹس وائی میں صرف زنیرہ کے پاس گئی ہوں اور آپ لوگوں کو انٹرویو دیا ہے کیونکہ آپ لوگ ظہیر کی فیملی تک پہنچ چکے تھے, کیونکہ لاہور میں تھے, پنجاب یونیورسٹی سے تعلق تھا ظہیر کی فیملی کا, تو اس لیے میں آپ لوگوں کو انٹرویو دے رہی ہوں. ظہیر کو آپ نے جس طرح کہا کہ آپ فلی سپورٹ کر رہے ہیں, ظہیر کس نیچر کا بندہ ہے؟ ظہیر بچہ ہے یا میچور ہے یا اس کی ایکچوئل نیچر کیا ہے؟ اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں سے آتے ہیں نا, خود کو چینج نہیں کر پاتے. ظہیر کا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو بیک گراؤنڈ جب گاؤں کا ہوتا ہے, تو جب بچہ لاہور میں آتا ہے نا, تو کسی اچھے کالج میں پڑھ لیتا ہے, تو وہ خود میں جو اس کی فیملی ہوتی ہے اس کو ممی ڈیڈی کہتے ہیں, ممی ڈیڈی بچہ بن گیا. اسی طرح پنجاب کالج میں اس نے تعلیم حاصل کری ہے اب, اور اس کے بعد وہ پنجاب کالج میں پڑھنے کے باوجود جاب کیا کرتا تھا, جاب نہیں بلکہ فری لانسر کام کیا کرتا تھا, اور آئی فون وغیرہ سیل کیا کرتا تھا. تو اس کے بعد اس بچے نے خود کو گروم کیا. وہ بہت کانفیڈنٹ دکھائی دیا جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا, اور اس میں ایسی کوئی کمی دکھائی نہیں دی جو عام انسانوں میں ہوتی ہے. لڑکیاں بکا کے لاتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. اس بندے نے کہا میں نے اگر لڑکی سے شادی کی ہے نا, میں اس پہ قائم رہوں گا, میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں اپنے پیرنٹس کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں اپنے سسرال والوں کو دھوکہ نہیں دوں گا. تو اس میں یہ کانفیڈنس. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دھوکہ تو اس بندے نے دیا. انہوں نے کہا کہ آتی ہے 22,000 روپیہ میں نے گاڑی کا رینٹ پہ کیا, بعد میں جب وہ نکلتے ہیں ریکارڈ تو وہ تو کراچی ان کو خود لینے گئے ہیں. تو وہ دھوکہ تو پورے اداروں کو دے دیا, عدلیہ کو دے دیا, دھوکہ تو پورے پاکستان کو دے دیا. اچھا, اگر دھوکہ ظہیر نے دیا نا, تو اس کا مطلب ہوا کہ دھوکہ بچی نے دیا ہے, جس کو ہم پری کہتے ہیں, یعنی کہ کیونکہ 161 کا جو دوبارہ کراچی میں جا کے بیان دیا ہے, اس پیپر میں بہت واضح لکھا ہے کہ میں خود سے لاہور آئی ہوں, پھر ظہیر کو میں نے بلایا, ظہیر آیا, ظہیر نے مجھے پیسے دیے, میں نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے. تو مطلب ہے کہ آپ کی بچی بھی پھر خراب ہے. اگر بچہ خراب ہے تو پھر بچی پہ بھی الزام دیں. خراب کر کون رہا ہے؟ یہ کیا گیم کیا چل رہی ہے؟ فیصل بھائی, میں ایک سادہ انسان ہونے کے ناطے اس کیس کو سمجھ نہیں پا رہا, مجھے بتائیں یہ خراب کر کون رہا ہے؟ پیچھے کون ہے ان کے؟ سر, اس کے پیچھے بہت سی این جی اوز ہیں, بہت سے سیاسی کارکنان ہیں جن کا تعلق ہے کراچی سے, ٹھیک ہے. بہت سے اپنے مفادات کے لیے یہ ساری گیم خراب کر رہے ہیں, جس میں جبران ناصر بھی ہیں. جبران ناصر صرف اس کیس میں پارٹ بنتے ہیں اس کیس کا جہاں ان کو معلوم ہو کہ ہمیں فیم ملنا ہی ملنا ہے. ایک کشمالہ کا کیس آیا تھا, اس حوالے سے کوئی یوٹیوبر نہیں جانتا, ٹھیک ہے. وہ بھی اسی طرح کا کیس تھا, بچے کی عمر کم تھی, بچے کی عمر زیادہ تھی, بچی خود بھاگ کے گئی. تو اس کیس میں جبران ناصر نے کوئی اہمیت نہیں دی, جبران ناصر نے کیس ہی چھوڑ دیا. اب یہ کیس جب پتہ تھا کہ یہ وائرل ہو چکا ہے اور کافی یہ نا فیم حاصل ہو چکا ہے, تو اس لیے جبران ناصر نے اس کیس کو خراب کیا, بڑھاوا دیا. اس کے پیرنٹس نے بہت اس میں نا قدم بڑھایا کہ بھئی ہم نا کسی طرح فیم حاصل کر لیں اور لوگوں کی جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ حاصل کر لیں. اب لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا وہ اس طرح سے کہ پہلے جھوٹ بولا گیا کہ بچی بھاگ کے گئی ہے, جبکہ بچی نے کہا تھا کہ میں گھر میں لیٹر لکھ کر دے کر آئی تھی, میں اپنے ظہیر سے پیار کرتی ہوں اور اس سے لو میرج کرنا چاہتی ہوں. یہ اس نے بہت بار کہا ہے, بارہا کہہ چکی ہے. وہ بہت بار اگریسو بھی ہوئی ہے, جو لائیو سیشنز میں آئی ہے. اس نے کہا ہے میں بھاگ کے نہیں آئی, میں اپنے ماں باپ کو بتا کے آئی ہوں کہ بھئی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ماں باپ نے انکار کیا ہے تو میں نے اس سے شادی کی ہے. تو یہ کیس سمپل تھا, لو میرج, اور اس سے کچھ نہیں تھا. فیصل بھائی بہت شکریہ. ناظرین, ظہیر اور بچی کا جو کیس ہے تقریباً سٹارٹ سے لے کے ابھی تک ہر ممکن سوال کے بڑے مطمئن جواب دیے ہیں فیصل بھائی نے. آپ اس کیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اللہ نگہبان.